دلدار پاکستان کی اردو ادب پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ آج میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رشی نامہ۔ یہ کشمیر کے صوفی شاعر ہیں نور الدین رشی، ان کا کلام اور اس کلام کا اردو میں ترجمہ۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ان کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ ان کا کلام کی طرف بعد میں جائیں گے۔ ان کے کلام کا اردو ترجمہ کیا ہے لاؤس بانہالی نے۔ شیخ نور الدین رشی، جنہیں کشمیر کے عوام نندا رشی کے نام سے پکارتے ہیں، 769 ہجری کو کیمو کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کو کشمیریوں کے پیٹرن سینٹ کا درجہ حاصل ہے۔ نندا رشی اپنے زمانے کے معروف عالم اور صوفی بزرگ تھے، اس لیے انہیں شیخ العالم کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نندا رشی نے کشمیر میں تبلیغ اسلام کے لیے بے مثال کام کیا اور اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے شاعری کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ حضرت شیخ العالم کی پیدائش کے سلسلے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ کھیجوگی پورا کا ایک برہمن شام کے وقت اپنی پوتھی کھولے کسی گہری سوچ میں مگن تھا کہ اس نے اچانک اپنی بیوی کو آواز دے کر بلایا اور سرگوشی میں کہنے لگا، آج رات گئے گاؤں کے مقدس چشمے میں 2 پھول کھلیں گے، پہلے پھول کو جو عورت سونگھے گی اس کے بدن سے ایک بہت ہی برگزیدہ ہستی جنم لے گی۔ اس کے بعد دوسرا پھول جب وہ کھلے گا، جسے سونگھنے والی عورت ایسے ہی ایک اور رشی کو جنم دے گی جو پہلے رشی کے مقابلے میں بس تو ایک درجہ ہی کم ہوگا۔ براہمن کی بیوی نے رات ڈھلے جا کر پہلے پھول کو سونگھنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہ باتیں اتفاقاً اس راہ سے گزرتے ہوئے شیخ تلار الدین کے کان میں پڑیں اور انہوں نے اپنی بیوی سدرا کو جا کر سنائیں۔ سدرا ماں جی یہ سنتے ہی چشمے کی طرف روانہ ہوئیں، جہاں انہوں نے پانی سے نمودار ہوتے ہوئے پہلے پھول کو سونگھا اور واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد برہمن کی بیوی چشمے پر آئی اور دوسرے پھول کو سونگھ کر چلی گئی۔ مقررہ وقت پر سدرا ماں جی نے نندا رشی کو جنم دیا اور برہمن کے گھر بمساد پیدا ہوا، جو بعد میں ایک زبردست مناظرے کے بعد شیخ العالم کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور ان کے 4 خلیفوں میں نام پایا۔ پراسرار پھول کو سونگھ کر شکم مادر سے جنم لینے والے بمساد یا بابام الدین سے حضرت شیخ کا مناظرہ نہ صرف منظوم صورت میں ان دونوں بزرگوں سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ اس مناظرے کے ڈرامائی مکالمے کئی دوسرے روایتی مکالموں کی طرح تذکروں میں بھی درآئے ہیں، جہاں گاؤں کی براہمن لڑکیاں بھی فارسی میں گفتگو کرتی نظر آتی ہیں۔ فارسی تذکروں میں بمساد اور شیخ کی گفتگو کا انداز یوں ہے: شیخ: تمہارے یہ 360 بت کس نے تراشے ہیں؟ سعد: سنگ تراشوں نے۔ شیخ: کیا انسانی ہاتھوں سے تراشے گئے پتھروں کو معبود قرار دینا جہالت نہیں؟ سعد: آپ میرے بت خانے سے باہر تشریف لے جائیے۔ شیخ: تم مہمان نوازی کا کچھ مظاہرہ نہیں کرو گے؟ سعد: میرے برتن تو اب خالی پڑے ہیں۔ شیخ: ذرا اپنی ہنڈیا کو تو دیکھیے۔ سعد: یہ آپ نے کس جادو سے خالی ہنڈیا کو پر کر دیا؟ شیخ: یہ جادو نہیں، میرے معبود کا کمال ہے جو خالی چیز کو بھر دیتا ہے اور مردہ چیز کو زندگی دے سکتا ہے۔ سعد: مجھے کیوں کر یقین آئے گا؟ شیخ: اگر پتھر کی مورتیاں اللہ کا ورد کرنے لگیں تو؟ سعد: تو پھر میں بھی اسی اللہ کا ورد کروں گا۔ اس واقعے کے بعد بمساد مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ سینکڑوں غیر مسلم بھی اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت شیخ اور بام الدین کے درمیان جو منظوم کشمیری مکالمہ رشی ناموں میں درج ہے، اسے کچھ بابام الدین کی تخلیق قرار دیتے ہیں، جو اکثر دوسرے خلیفوں کی طرح شاعر بھی تھے۔ زبان کے اعتبار سے یہ منظوم مکالمہ 500 سال پرانا ہرگز نہیں معلوم ہوتا، خاص طور پر جب حضرت شیخ کی وفات پر ان کی چیلی شامہ دیدی کا مرثیہ پیش نظر رکھا جائے، لیکن اپنی ڈرامائی کیفیت کے اعتبار سے یہ کشمیری شاعری میں خاصے کی چیز ہے۔ حضرت بام الدین کو حضرت شیخ کا خلیفہ اول تصور کیا جاتا ہے، اور مورخ کشمیر مولوی غلام حسن کامرو نے لکھا ہے کہ آپ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت سلطان سکندر کے صاحبزادے سلطان علی شاہ ایک بار شاہی لباس اتار کر ایک سیاہ کمبل اوڑھے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے کہ کچھ پند و نصیحت حاصل کر لیں۔ بابا بام الدین نے فرمایا کہ شہزادے، شاہی لباس تو تم نے اتار لیا ہے، لیکن حکمرانی کی ہوس دل میں باقی ہے اور غفلت کے کنبے کانوں میں ٹھونسے ہوئے ہیں، تو میری نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ شہزادے نے کچھ نظر گزارنا چاہی تو جواب ملا، بس میرا اتنا کام کرو کہ میری مجلس میں تمہارا گزر یا تمہارا ذکر نہ ہو۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ وصال پر آپ کو بابا زین الدین کے ہاتھوں غسل دلوایا جائے، اور بابا اس وقت بادشاہ سے کسی اختلاف کے سبب تبت میں جلا وطنی کے دن بسر کر رہے تھے۔ سب
لوگ حیران تھے کہ یہ اس طرح ممکن ہوگا، لیکن آپ کی کرامات سے بابا زین الدین نندا رشی کے دوسرے خلیفہ یعنی اسی وقت آ پہنچے اور آپ کی میت کو غسل دے دیا۔ بابا زین الدین بھی آپ ہی کی طرح مسلم تھے، جن کا آبائی نام جے سنگھ تھا اور ان کا مولد بھی کشتواڑ کا علاقہ پلمڑ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک لا علاج بیماری سے نجات پانے کی صورت میں حضرت شیخ کے سپرد کر کے مسلمان بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ ہی کے بارے میں حضرت شیخ نے ایک نظم میں کہا ہے، میرا زین الدین ایسا امرت گرو ہے جو استاد سے بھی بازی لے گیا۔ آج بھی جنوبی کشمیر میں شدید جاڑے کے سبب طاری ہونے والی سستی کو دور کرنے کے لیے ہر سال ایک تقریب ہوتی ہے جسے فرود کہا جاتا ہے۔ اس چراغاہ میں ایک خاص جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ کے تیسرے خلیفہ بابا لطیف الدین بھی کشتواڑ علاقے کے ایک نو مسلم تھے۔ آپ مٹرو کے ایک مقتدر ہندو خاندان کے چشم چراغ تھے اور آپ کا آبائی نام عادت رینا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے چوتھے، لیکن عمر بھر کی قربت اور رفاقت کے لحاظ سے خلیفہ چہارم بابا نصیر الدین حضرت شیخ کو اس قدر محبوب تھے کہ آپ نے اکثر اشعار ان کا نام لے کر یا انہیں مخاطب کر کے کہے ہیں، جو آج بھی زبان زدہ خلق اور کشمیری روزمرہ کا ایک حصہ بن کر زندہ ہیں۔ مورخ حسن نے لکھا ہے کہ آپ کے والدین بہت امیر تھے، لیکن خواب میں حضرت شیخ سے مل کر ایک بیماری سے نجات پانے کی بشارت ملنے کے بعد دولت دنیا سے منہ پھیر لیا اور اپنے مرشد کے ساتھ ساری زندگی گزار دی۔ بقول مورخ سعد اللہ شاہ آبادی، بحر میں راز جان شیخ عبود، خادم خادمان شیخ عبود، اصف ریشیاں ستودہ کسی است، ہم مخاطب شہر شیخ بسی است۔ ان کے بارے میں کچھ اور قصے بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اگلی پوڈ کاسٹ میں بتائیں گے ان کے بارے میں، لیکن اب کچھ ان کی شاعری کی طرف آتے ہیں۔ میں نے پڑھا توحید کا کلمہ، میں نے پایا راز حیات، موجود اس کو وجود میں پایا، ہر سو دیکھا جلوہ ذات، ایک ہے لہر ازل سے ابد تک، اس گھاٹ اترو غسل کرو، باندھو ہاتھ دعائیں مانگو، شاید آگ سے بچ نکلو، دنیا سے مت منت چاہو، ورد اللہ کا کرتے رہو، دن رات اس کی یاد میں گم ہو، زندہ رہو تو ایسے رہو۔ یہ ان کے کلام کا اردو ترجمہ ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ کو مثال دیں تو ان کا یہ جو شعر ہے، خدا تعالیٰ اوست آسی سویتائے آرت کانن سینا نکست نہار روزی آسی تسا اسے ستیل سواسینا۔ تو ظاہر ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کتاب میں۔ اسی کا یہ ترجمہ ہے، اس کی ذات سدا سے تھی اور سدا رہے گی، اس کی خدائی یہاں نہیں محتاج کسی کی، وہ داتا جو روز ہمیں دیتا ہے روزی، اس کو ہمارا دھیان ہمیں اسی سے بے خبری۔ کون گیا اور کس نے دیکھا، اتنی ہی پہچان ہوئی، جو جس کام کو دل سے چاہے اس کی راہ آسان ہوئی۔ اب ذرا غور سے دیکھیے اس شعر میں کیا لکھا ہے جو کہ آج کل جو موٹیویٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ وہی خیال ہے کہ آپ جو کام دل سے کرنا چاہیں تو یونیورس آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ لاکھوں نام اور ایک ہے داتا، ذکر سے خالی نہیں تن کا، عمر کا چاند ایک پندھر واڑا، رزق تو مچھر کو بھی ملا، سچ بولو تو تھر تھر کانپو، جھوٹ مزے لے کر بولو، چھوڑ نبی ابلیس کے ہولو، دیکھ رہا ہے رب سے ڈرو۔ نبی اور ان کے چاروں یار سچے، وہی معیار ٹھہرے دین حق کے، فدا ان پر تو اپنی جان کرے، نبھے گی آخرت تیری اسی سے۔ گنے کو رس دیتا ہے زنبور کو اصل، ٹیڑھی ترچھی بیل کو دی انگور کی فصل، جگ داتا میں تیری قدرت کے قربان، مستوری نافالے اڑی ہرن کی نسل۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی زبان سے بھی ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر شاعری کا، تاکہ وہ جو شاعری کی قسم سے وہ جو رزم ہے وہ نہ خراب ہو۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اردو میں ترجمہ ہمارے لیے کیا تاکہ ہم پڑھ سکیں اور شیئر کر سکیں۔ قربان اس پیغمبر حق کے جو کہلائے رسول رحمت، جس کے صدقے روز قیامت ایک عالم چاہے گا شفاعت، جب سب مل کر عرض کریں گے دوست سے ہوگی شکوہ شکایت، اس نعمت کو جھٹلائیں گے کس نے کی ہے میری عطایت۔ بی بی فاطمہ تب بولیں گی داتا کیوں غمگین ہے بابا، رحمت کے در کھلوا دیں گی سارا جگ بخشا جائے گا۔ میرے شاہ رسول خدا کے شاف محشر جو ٹھہرے، پہلے موتی اس مالا کے حضرت صدیق اکبر تھے، جنگ میں جو شیطان کو پچھاڑے عمر خطاب انہیں کہیے، حضرت عثمان ابن عفان رہے جو گویا قرآن سے، اور یزداں کے شعر جو بانٹ کے کھانے میں مشہور رہے، نندا رشی میری ہمداں سے اتنی ہی عرض کرے، اپنے ساتھ مجھے لے جائیں جنت میں یہ یاد رہے۔
اگلی پوڈکاسٹ میں زندہ رشی کی کچھ اور باتیں لے کر آئیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ.